میرا ماننا ہے کہ جب آپ نے اس کی قدر نہیں کی جس نے آپ کو تخلیق کیا، آپ میں محبتوں کے وجود کو تخلیق کیا، تو پھر کوئی دنیا داری رکھنے والا انسان آپ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رمضان سے پہلے ہی آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ اس رمضان آپ نے اپنے دل اور اپنے دماغ کو کیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے؟ عید سے ایک ماہ پہلے ہی اپنوں کی طرف سے پریشان ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کہیں آپ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری تو نہیں کر دیا کہ میں عید پر کس طرح کے کپڑے پہنوں گی، میں نے عید پر کن کن رشتہ داروں کو اپنے گھر بلانا ہے، فلاں رشتہ دار کے گھر جانا ہے اور کیا پہن کے جاؤں گی، میں نے فلاں دن افطاری کروانی ہے تو میں ان سب کو اس افطاری میں کیا کھلاؤں گا کہ کوئی مجھے بات نہ کرے۔ رمضان میں ہم کہاں جائیں گے، کہاں نہیں جائیں گے، کیسا پہن کے جائیں گے، کیسا نہیں پہن کے جائیں گے، میں کیسے بنوں گی سبروں گی، کون سے پارلر میں جاؤں گی، کب فیشل کرواؤں گی، یہ ساری چیزیں کیا رمضان میں آپ کی یہ تیاری ہے؟ تو یہ رمضان کی تیاری تو نہ ہوئی، یہ تو آپ کے اپنے نفس کی خوشی اور دنیا داری کو دکھانے کی تیاری ہوئی نا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوتا تو لوگوں کو اپنے کپڑوں کی فکر پڑ جاتی ہے۔ عید پر کس طرف جانا ہے، عید پر کہاں جانا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس رشتہ دار کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کہاں شو کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، یہ ہے آپ کے رمضان کی تیاری۔ کیا آپ قرآن کو بس پڑھتے ہی ہیں؟ کیا آپ قرآن میں یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا اور اسی قرآن پاک میں آپ کے لیے ہدایت کے بہترین راستے ہیں، اور یہی قرآن پاک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انسان کا بہترین رہنما ہے، تو اس کا تو آپ اللہ پر معاذ اللہ بڑا احسان کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی اس کتاب کا اتنا ہی فرض پورا کرتے ہیں کہ رمضان میں آپ ایک یا دو قرآن پڑھ لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ آپ نے رمضان کو بھی اب صرف ایک دنیاوی تہوار بنا دیا ہے۔ عید پر نئے کپڑے پہننا سنت ہے، رشتہ داروں کے گھر آنا جانا بھی بہتر ہے، یہ تو بہتر اعمال ہے، مگر ان کی فکر اتنی شدت سے کر لینا کہ آپ کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ رمضان کا اصل کیا ہے، رمضان کا اصل مقصد کیا ہے۔ لوگوں کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلتیں بتائی ہیں، ان کے مطابق اگر ان 10 دنوں میں آپ چاہیں تو اپنی دین دنیا اور آخرت کو بھی سنوار لیں، مگر یہاں تو صرف اتنا سنوارا جاتا ہے کہ آخری 10 دنوں میں رشتہ داروں کو افطاریوں پہ بلایا جاتا ہے یا رشتہ داروں کے گھروں میں افطاریوں پہ جایا جاتا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ اپنے ہی گھروں سے مکمل زور و شور سے تیاریاں کر کے جایا جاتا ہے کہ جہاں جا رہے ہیں ان سے بہت بہتر نظر آئے۔ ان 10 دنوں میں آپ نے کیا تلاش کیا؟ افطاری کرنا اور افطاری کروانا بہترین عمل ہے، مگر رمضان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا مہینہ ہے اور پسندیدہ مہینہ ہے، اس میں آپ نے سادگی کو کہاں چھوڑ دیا؟ سادگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے رحمت بنائے گئے، جب ان کے اندر سادگی انتہا کی تھی کہ ایک بادشاہ کی زندگی بھی ایسی تھی کہ دیکھ کے رشک آئے، تو آپ تو پھر امتی ہیں نا، آپ تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر آپ نے سادگی کیوں نہیں کی ہے؟ رمضان کو بہترین سادگیوں سے ہمکنار کریں، رمضان کو اللہ کے سامنے بہترین عبادتوں کے ساتھ پیش کریں،
اللہ کے بہترین احکامات پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی میں سادگی کو لاتے ہوئے دنیاوی فکروں سے خود کو آزاد کرتے ہوئے صرف اللہ کی حیاؤں کی طرف لے کے جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں سے یہ ساری فکریں، کیا پہننا ہے، کیسا پہننا ہے، کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کہاں جانا ہے، کہاں آنا ہے، کس کو بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، یہ ساری فکریں وہ فکریں ہیں جو پھر آپ کو اللہ کی فکروں سے دور کر دیتی ہیں۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ تو جس کی فکر کرے گا میں تجھے اسی کی فکر میں مبتلا کر دوں گا۔ تو پھر جب آپ کی فکر ہی دنیا ہوگی تو پھر آپ کو دنیا کی فکر میں ہی مبتلا کر دیا جائے گا۔ دنیا کی فکر بہت خطرناک ہے۔ اللہ کی فکر کی طرف آئیے، وہ آپ کے دنیاوی فکروں کو بھی پورا کر دے گا، وہ آپ کے دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا اور آپ کو بہترین رہنمائیوں اور ہدایتوں میں جاتے ہوئے اپنی طرف موڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔